السلام علیکم، اہلا وسہلا فی الدرس الثالث عشر، اور یہ 13ویں لیسن کا پہلا حصہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ عربی کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں الجمع المکسور، یعنی جمع مکسور اور جمع سالم۔ تو جمع مکسور، مکسور کا مطلب ہوتا ہے اس کو اگر آپ ڈائریکٹ وہ ترجمہ کریں تو وہ ہوگا ٹوٹا ہوا، سالم کا مطلب یعنی صحیح سلامت کے ساتھ ہے۔ تو جو جمع سالم ہوتا ہے ہم اس کو اس گوگل شیٹ کے تھرو ہم سمجھتے ہیں۔ تو تو جمع سالم جو ہوتا ہے اس کے اندر جیسے مثال کے طور پہ، اور میں عربی کے اندر جیسے جو جمع سالم ہے وہ والے جو اسماء ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے اسماء پہ ہوتا ہے، افعال پہ نہیں ہوتا۔ تو جمع سالم والے جتنے بھی اسماء ہیں وہ کم ہیں، اور جمع مکسور والے جو اسماء ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو جمع سالم کا یعنی ان کا ایک ہی ایک طرز ہوگا۔ مطلب اگر آپ کو عربی کے اندر یہ ہم آگے جا کے اور اس کو ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے تو مثال کے طور پہ عربی کے اندر جیسے ہمارے جیسے انگریزی اور بہت ہی کم زبانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کسی بھی زبان کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عربی کے اندر ایک دو چیزوں کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو واحد اور جمع ہوتا ہے۔ تو واحد یعنی ایک چیز، جمع یعنی ایک سے زیادہ چیز ہے، لیکن عربی کے اندر ہوتا ہے ایک چیز، اور مثنیٰ ہوتا ہے دو چیزیں، اور جمع میں ہوتا ہے تین یا اس سے زیادہ چیزیں۔ تو ہم اس کے اندر آتے ہیں جمع سالم یعنی جو تین سے زیادہ چیز ہے۔ تو اس کی مثال ہے مسلم۔ اچھا، مسلم ایک جمع سالم ہے، اور سوری ایک اسم سالم ہے، یعنی سوری اس کا جمع ایک اسم ہے، اس کا جمع سالم ہوگا تو مسلم، مسلم ایک یعنی اس کا مطلب ہے مسلم، اردو والا ہی سمجھے، اردو کے اندر یہی ورڈ ہے۔ اچھا، اب اس کو اگر جمع کے اندر کریں گے یعنی تین یا اس سے زیادہ والے سیغے کے اندر تو یہ ہو جائے گا مسلمون۔ اچھا، مسلمون جو ہے وہ رفع ہے یعنی مرفوع ہے، اور اگر منصوب یا مجرور ہوگا تو مسلمین ہوگا۔ یہ بس ایک پیٹرن آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مذکر، یعنی ایک مسلم جو مذکر ہے، مطلب جو مرد ہے۔ اچھا، جو مسلمہ ہے وہ کہتے ہیں جو عورت ہے، جو مسلم عورت ہے۔ اچھا، جو مسلم عورت ہے اس کے اندر اس کا جمع کی صیغہ اس سے ایک ہی ہے، وہ مسلمات، لیکن پھر اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اس کے اینڈ میں پیش آئے گا، زیر آئے گا، زبر آئے گا، کیا بولیں گے مسلمات۔ مسلم، مسلم اور مسلم کا مسلمون ہے، مسلمین ہے، اور مسلمہ یعنی عورت جو مسلمان ہے اس کا مسلمات۔ اچھا، یہ ہوگا جمع سالم، یہ بہت ہی صرف ایک بیسک سا وہ کانسیپٹ ہے جمع سالم کا۔ پھر آیا جمع مکسور۔ جمع مکسور یعنی تقریباً اس کے 23 پیٹرن ہیں، یعنی 23 طرز ہے جس کے اوپر جمع مکسور ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ اساتذہ عربی کے کہتے ہیں کہ آپ ان سارے جو پیٹرن ہیں ان کو یاد کریں۔ میں اس کو اور بہت سارے ایسے بھی اساتذہ جو کہتے ہیں پیٹرن یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پیٹرن یاد، آپ کو جب عربی بول رہے ہوگے یا پڑھ رہے ہوگے تو آپ کو مطلب فوراً آنی چاہیے، تھوڑی آپ اپنے دماغ میں 23 پیٹرن کے تھرو آپ جا رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اس لیے آپ کو پیٹرن مطلب پیٹرن نہیں، آپ کو وہ پہلے سے اسم اور اس کا جمع، یعنی اس کا جمع جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے پہلے سے۔ تو یہ لیکن پھر بھی میں نے اس کے اندر پیٹرن لکھ دیا ہے۔ تو فعول والا پیٹرن ہے، تو فعول والے پیٹرن کی مثال ہے نجوم۔ نجوم یعنی نجم کی جمع، نجم یعنی ستارہ۔ اور ایک ہے فعل، فعل یعنی اس کی ایک مثال ہے کتب، کتب یعنی کتاب سے کتاب ہے۔ اور فعال یعنی اس کی مثال ہے جبال، جو جبل سے نکلا ہے، اور جبل یعنی پہاڑ۔ فعال، فعال سے مثال ہے تجار، تجار یعنی تاجر کی جمع۔ افعال افعال والے جمع کی ایگزامپل ہے اقلام، اقلام قلم کی جمع ہے۔ فعلا، فعلا یعنی زمین کی جمع ہے زملا۔ افعلا، افعلا کے ایک زملا یعنی کلاس میٹ، یعنی جو کلاس میں آپ کے جو دوست ہیں، کلاس میٹ نہ۔ اور افعلا کی مثال ہے اصدقاء، اصدقاء یعنی دوست، مطلب بہت سارے دوست، صدیق اس کا دوست کو کہتا ہے۔ فعلا، فعلا کے ایک مثال ہے اخوہ، اخوہ یعنی بھائیوں۔
اور اخ یعنی ایک مفرد ہے یعنی واحد ہے. بنت کہتے ہیں ایک لڑکی کو، بنات کہتے ہیں بہت اچھا. یہ دوسرا پیٹرن ہے. بنت کہتے ہیں ایک لڑکی کو. اس کے طرف ابھی پیٹرن میں نے لکھا نہیں ہے. یہ فیمیلز کے لیے یعنی مونس سیکھ ہے. ابھی تک ہم نے جو پڑھے تھے وہ تھے مذکر. تو یہ بنت، بنات، اخت، اخوات اور فتح، فتحیات. تو یہ اس کے اندر ہم نے یہ سمجھے ایک فیمیل کے ہم نے ایک سیگے پڑھے. بنت، بنات، اخت، اخوات، فتح، فتحیات. فتح کہتے ہیں ایک جوان عورت کو، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور بنت کہتے ہیں لڑکی کو. اچھا تو ہم یہ کانورسیشن پڑھیں گے. جو بھی چیز نئی چیز آئیں گے آپ کو بتا دوں گا. تو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے من هؤلاء الفتيات من هؤلاء الفتية الطوال يا عين. اچھا هؤلاء ہم نے ابھی تک جو اسماء اشارہ ہے اس میں سے حاضہ پڑھا ہے اور حاضی ہی پڑھا ہے. حاضہ اور حاضی ہی پڑھا ہے. تو حاضہ اور حاضی صرف کسی ایک چیز کے لیے، اور حاضہ مذکر ہے اور حاضی مؤنث ہے. لیکن ان دونوں کا جمع ایک ہی ہوتا ہے جو ہے ہؤلاء. یعنی یہ مطلب حاضہ اور حاضی دونوں کا اگر آپ اس کو جمع میں کریں گے تو ہؤلاء ہے. اچھا ہؤلاء کو استعمال کرنے کے ڈفرینٹ طریقے وہ میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے ہؤلاء کو استعمال کرنے میں، وہ میں اس کو اگلے لیسن میں بتاؤں گا. تو یہ ہو گیا آپ کا حاضہ اور حاضی کی جمع ہؤلاء. یعنی حاضہ کہتے ہیں یہ، تو یعنی ہؤلاء یعنی یہ ساری چیزیں. آپ اس کو ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کر سکتے اردو کے اندر. یعنی اس کو انگلش میں کرنا تو آسان ہوگا کیونکہ دس کہتے ہیں اس کو دیس کہتے ہیں. یعنی دیز دس کی جمع ہوتی ہے. یعنی یہ کہ سمجھے ملٹیپل چیزیں ہوں گی تو آپ اس کو مطلب ملٹیپل چیزیں ہوں گی تو اس کو آپ اگر کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس طریقے سے، یہ سارے لوگ، آپ اس کو اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں. تو من ہؤلاء کون ہے یہ لوگ. من ہؤلاء کون ہے یہ. عربی کے اردو کے اندر کبھی بھی یہ جمع کے اندر آتا نہیں تو اس کو اس طرح سے ترجمہ نہیں کر سکتے. من ہؤلاء یعنی اس کو پھر بھی یہی رہے گا لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے. تو من ہؤلاء الفتیہ، فتیہ کہتے ہیں جوان مرد. من ہؤلاء الفتیہ الطوال. اچھا ہم نے نعت اور منعوت کا کانسیپٹ پڑھا تھا، یعنی صفت اور موصوف. تو صفت اور موصوف جو دونوں صفت اور موصوف اپنے جو اگر صفت مؤنث ہوگا یعنی اس کے اندر آگے پہ تا مربوطہ ہوگا تو موصوف کے اندر بھی تا مربوطہ ہوگا. اگر وہ جمع ہوگا صفت تو موصوف بھی جمع ہوگا. مفرد ہوگا تو وہ بھی مفرد ہوگا. اور جو بھی اس کے اوپر جو اعراب ہے یعنی جو آخری حرف کے اوپر جو چیزیں، وہ جو آخری حرف میں جو زیر زبر پیش ہے وہ دوسرے جو ورڈ ہے اس کے بھی آخری حرف پہ ہوگا. اس وجہ سے فتیہ کے مطلب فتح سے نکلا ہے. فتح کہتے ہیں ایک جوان مرد. فتیہ کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ جوان مرد. اور طویل سے نکلا ہے طوال. طوال یعنی کیونکہ یہ نعت اور منعوت ہے تو دونوں کو سیم ہونا چاہیے، دونوں کو جمع کا صیغہ ہونا چاہیے. تو طویل سے نکلا ہے طوال. طوال یعنی بہت سارے بہت ساری لمبی چیزیں. اور پھر فتیہ آئے سے بہت سارے جو لمبے شباب ہیں یا جو ینگ لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں ان کا. ہم طلاب جدد. اچھا ہم یہ ایک ہمارا نیا ضمیر منفصل ہے. اچھا ہم کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نے ہوا پڑھا ہے تو ہوا کا سمجھے جمعون. ہوا کا جمعون کا صیغہ ہے ہم. اچھا تو ہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو ہم کا سمجھے یہی تو اردو کے اندر اس کو ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کر سکتے اس سینس میں کہ مطلب وہ لوگ یعنی وہ جمع والے صیغہ ہے. ہوا تو کسی ایک مرد کی طرف یا ایک مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو آپ ہوا بولو گے. اور اگر آپ کو مثال کے طور پہ ملٹیپل چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو آپ ہم بولو گے. اچھا اور ہم جو ہے وہ یہ اس کانسیپٹ کو بھی اب میں اگلے ویڈیو کے اندر اور اس کو ایکسپلین کروں گا. تو ہم جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے تو نہیں یوز ہوتا ہے. وہ ہم تغلیب کا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ مطلب اس کے علاوہ بھی کانسیپٹ ہے وہ آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. ہم سمجھے انسانوں کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. جیسے اس کے اندر طلاب طالب علم کی جمع ہے.
سوری طالب کی جمع ہے، طالب یعنی طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، اور جدد جدید کی جمع ہے، کیونکہ نعت ہے تو منعوت کے ساتھ اس کو سیم ہونا چاہیے. تو ہم اس طریقے سے نا، جیسے طلاب کسی کوئی انسان ہے، یعنی طلاب کی جیسے طالب علم انسان ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم طالب علم کے لیے یوز ہوتا ہے. باقی اگر آپ کو چیزوں کی، بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے حاضی نہیں یوز کرتے ہیں. ہم اس کو اگلی لیسن میں زیادہ سے طریقے سے ڈسکس کریں گے. من اینا ہم، وہ کہاں سے ہیں. تو سے من کہتے ہیں، اینا کہاں، اور ہم وہ یعنی وہ سارے لوگ. ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں. اہم زملاؤک، کیا وہ تمہارے کلاس میٹس ہیں. زمین کی جمع زملاء. اچھا، جو اینڈ میں جو اس کے جو حمزہ آتا ہے وہ چینج ہوتے رہتا ہے ڈیپینڈنگ کہ اس کے اوپر زیر زبر پیش ہے. تو ابھی وہ پیش ہے، اس وجہ سے وہ واو والی فارمیٹ میں آ گیا، کیونکہ وہ سیپریٹڈ ہے یعنی منفصل ہے، اس وجہ سے اس فارم میں آ گیا. بس آپ اس کو ان شارٹ یعنی اگر مختصر کیا جائے تو آپ بس اس کو جس طریقے سے ویسے یاد کریں. تو زملاؤک تمہارے کلاس میٹس ہیں. نعم ہوا زملائی. اب دیکھیں اس کے اندر کیونکہ وہ یا آ گیا، اس وجہ سے اس کا یہ والا فارم ہوگا، حمزہ کے اس والے فارم میں آ گیا. ہم فی فصلی، ہاں وہ میری جماعت کے اندر ہے، جماعت یعنی کلاس. اہم مجتہدون، کیا وہ مجتہد ہے، یعنی مجتہد یعنی ہارڈ ورکی، محنتی ہیں. اچھا یہ دیکھیں، مجتہد یعنی کس کی اگزامپل ہو گئی. مجتہد ہو گئی اس میں سالم، جمع سالم، سوری مجتہدون جمع سالم کی اگزامپل ہو گئی. تو وہ جو کلاسک پیٹرن ہے اس کو فالو کرتا ہے مجتہد. نعم ہوا مجتہدون، ہاں وہ مطلب محنتی ہیں. ما اسماءہم، ان کے کیا نام ہیں. تو دیکھیں اس کے اندر اسم کہتے ہیں نام کو، اور اسماء یعنی بہت سارے، مطلب ملٹیپل یعنی، ہاں ملٹیپل یعنی بہت سارے نام. تو ما اسماء، ان کے کیا نام ہیں. اسماءہم یاسر و زکریا و موسیٰ و عبد اللہ، ان کے نام ہے زکریا، موسیٰ اور عبد اللہ. ومن هؤلاء الرجال القصار، قصار یعنی قصیر سے نکلا یعنی چھوٹے. رجال یعنی رجل کا جمع، رجل یعنی مرد، یعنی وہ کون سے مطلب جمع ہے. ہم حجاج، وہ حجاج ہے. من این ہم، بعضهم من السین وبعضهم من الیباد. بعض کا مطلب بھائی اردو والا ہے، بعض چیزیں ہیں جس کو ہم اس طریقے سے، کیونکہ ہم اردو کے اندر دعا بھی صحیح سے مطلب دعا بھی عربی کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں، اور آئین بھی ہم الف کی طرح پڑھتے ہیں، اس لیے ہم بعض کرتے رہتے ہیں. بعض چیزیں، بعض یہ، بعض وہ. تو بعض یعنی کچھ کچھ چیزیں. بعضهم من السین، اور اس کے اندر دیکھیں یہ کیونکہ ایک اسپیشل مضاف مضاف الیہ ہے، بعد سمجھے ایک مضاف ہے، تو اس کے بعد جو بھی حرف آئے گا، سوری جو بھی کلمہ آئے گا وہ مجرور یا مضاف الیہ ہو جائے گا. جیسے اس کے اوپر کسرہ یعنی ایک زیر لگے گا یا دو زیر لگیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کو ضمیر متصل کے ساتھ لگائیں گے تو ضمیر متصل کے اوپر نہیں فرق پڑے گا. بعضهم من السین وبعضهم من الیباد، ان میں سے کچھ چائنا سے ہیں یعنی چین سے ہیں، اور کچھ ان میں سے جاپان سے ہیں. این المصطفی و اصدقاؤہ، مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں. مصطفیٰ اور صدیق کی جمع اصدقاؤہ، اور اس کے دوست. اچھا یہ ہمارا، ہم نے ابھی تک آئی بلیو پانچ سیغے پڑھے. مطلب ذہابہ ہم نے ایک تو پڑھا ہے، ذہابہ پڑھا ہے، ذہبتو پڑھا ہے. یعنی میں اس فعل کو یوز کر رہا ہوں، باقی فعل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ذہبتا پڑھا ہے، اور ذہبت پڑھا ہے. تو ذہبہ یعنی وہ گیا تھا، ذہبتو یعنی میں گیا تھا، ذہبتا یعنی تم گئے تھے کسی ایک مذکر انسان کی طرف مخاطب ہو اور وہ ایک بندہ ہو. ذہبت یعنی وہ گئی تھی. اور یہ ظاہر سی بات ہے جلسہ اور باقی جو فعل ہم نے اگر آپ نے یاد کیے تو اس کے اوپر بھی بتایا. تو یہ سمجھے ایک پانچواں سیگا اس کے اندر ہے، اور اگر میں کچھ مس کراؤں تو بتائیے گا. ذہبو یعنی وہ گئے تھے، یعنی جمع کی سیگا ہے. تین سے زیادہ لوگ گئے ہو تو آپ کہیں گے ذهبوا الى المطعم، یعنی وہ ریسٹورینٹ میں گئے تھے. ذهبوا الى المطعم، مطعم یعنی ریسٹورینٹ، ہاں ریسٹورینٹ. تو نا یہ اس لیسن کے اندر یہی تھا. اگلے لیسن کے اندر ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کریں گے، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ بھی پڑھیں گے. تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور آپ کے کوئی بھی سجیشن ہے آپ مجھے کامنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں. میں